عورت کی طرف سے. عورت جب فون استعمال کرتی ہے، سب سے پہلی ریزن میں نے آپ کو بتائی طلاق کی جو ہے وہ عدم برداشت ہے. عدم برداشت میں جو پہلی چیز ہے، پہلا سٹیپ آ جاتا ہے وہ موبائل فون کا یوز آ جاتا ہے. دوسرا سٹیپ آ جاتا ہے شک کا، جو شوہر کی طرف سے جو ایلیمنٹ ہے وہ 90% شک کا ایلیمنٹ چلا جاتا ہے شوہر کے دل کے اندر کہ میری بیوی جو ہے وہ پتہ نہیں کس سے بات کر رہی ہے، کیا کر رہی ہے، میرے بعد وہ پتہ نہیں اس کا فون بزی جا رہا ہے تو کیا ہو گیا ہے. اب فون سے ریلیٹڈ اس کا جو سب نمبر کہہ لیں، موبائل فون کا یوز اور اس میں پھر شک کا پہلو پہلے نمبر پہ آ جاتا ہے. اس کے بعد دوسری جو بات ہے موبائل فون کا یوز آ جاتا ہے وہ عورت کی گھر والوں کی طرف سے، خاص طور پہ بچی کی ماں کی طرف سے ہوتا ہے کہ جی بچی جب صبح اٹھتی ہے اس کو صبح فون آ جاتا ہے کہ بھئی کیا کر رہی ہو، بچے سوئے ہوئے ہیں، تمہاری ساس کیا کر رہی ہے، تمہارا سسر کیا کر رہا ہے، تمہاری نندیں کیا کر رہی ہیں، تمہاری بھابیاں کیا کر رہی ہیں یا جٹھانیاں کیا کر رہی ہیں. یہ بالکل لافلی میں آپ کو بات کر رہا ہوں، اس میں کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے. جو کیسز میرے شو آتی ہے اس کے مطابق میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اب اس میں پھر یہ چیز آ جاتی ہے پہ نمبر 1 کہ جی وہ عورت کی ماں کا فون آ جاتا ہے صبح اٹھتے ہی بچی کو کہ وہ تمہاری بھابھی جو ہے وہ تو سو رہی ہے، تمہاری جیٹھانی تو سو رہی ہے، تمہاری نندیں تو سو رہی ہیں، تم صبح 6 بجے اٹھ کے اپنے شوہر کو ناشتہ دیتی ہو اور جاگ رہی ہو، تم بھی سو جاؤ جا کے، یا سم تھنگ لائک دیٹ. اسی طرح کے کچھ اور جو چیزیں سامنے آتی، پھر اس کے انٹرفیرنس آتی ہے، بچی کے ذہن کو خراب کیا جاتا ہے ماں کی طرف سے، والدہ کی طرف سے، یا اس کی دوستوں یا بہنوں کی طرف سے بھی سم ٹائم ہوتا ہے. پھر وہ موبائل فون کا یوز بڑھنے کی وجہ بے شک نیگیٹو نہ ہو، پازیٹیو ہی ہو. عورت اپنی دوست سے، سہیلی سے بات کر سکتی ہے، اپنی کسی ماں سے بات کر سکتی ہے، اپنی بہن سے بات کر سکتی ہے. اس کی وجہ سے پھر یہ جو بون آف کنٹینشن ہے وہ یوز آف دا موبائل فون جو ہے وہ بن کے سامنے آتا ہے. اب اس کے بعد جو دوسری اہم ریزن ہوتی ہے وہ مرد جو ہے وہ اس کا تنگ دست ہونا بھی آتا ہے. اس کے بارے میں بھی حدیث مبارکہ ہے کہ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے رزق کی کشادگی کی دعا کرے اور اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ فرمائے گا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ مبارک ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں. تو یہ رزق کی کشادگی کے لیے دونوں میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ آپس میں سٹرگل کریں، مل کر بیٹھ کر بات چیت کریں، اپنے معاملات کو ریزالو کریں. رزق کا کمی ہونا یا بڑھ جانا یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، انسان کے ہاتھ میں صرف کوشش ہے. اگر شوہر کوشش کر رہا ہے تو بیوی کو چاہیے کہ اس کا وہ بھرپور ساتھ دے. پھر دوسری طرف جو کیسز آ جاتے ہیں 2 سال بعد طلاق، یا 5 سے 2 سال کے درمیان جو طلاق کی وجوہات ہوتی ہیں اس میں 2-3 بچے بھی بعض اوقات ہوتے ہیں. اور آپ یقین کریں بچوں کی زندگی ڈسٹرب ہو کے رہ جاتی ہے، ان کی مینٹل کیپیسٹی جو ان کو آگے بڑھنے کے لیے بہت زیادہ جس کی انرجی کی ضرورت ہوتی ہے وہ سپوائل ہو کے رہ جاتی ہے اپنے پیرنٹس کے جھگڑوں کی وجہ سے. اب ایک طرف عورت اپنے بچے ساتھ لے جاتی ہے، مرد دعویٰ کر دیتا ہے کہ یہ بچے جو ہیں وہ مجھے دیں. عدالت میں بچوں سے ملاقات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جس کا بچوں کے ذہن کے اوپر بہت برا اثر پڑتا ہے. بچوں کی تربیت کی خاطر خدا رہا آپ جو ہے وہ کمپرومائز کرنا سیکھ لیں، ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنا سیکھ لیں تاکہ یہ طلاق کا جو یہ لعنت ہے، یہ بڑھتی ہوئی لعنت ہے، اس کو ہم کنٹرول کر سکیں. پھر تیسری بات آ جاتی ہے، تیسری ٹائپ آف طلاق جو آ جاتی ہے وہ دوسرے معاملات میں گھر والوں کا، فیملی کا جو انٹرفیرنس ہے وہ زیادہ انفلوئنس کرتا ہے دونوں میں، ہسبینڈ اور وائف میں. وہ بھی پھر ان کا بون آف کنٹینشن بن جاتا ہے اور عورت یا مرد دونوں میں، مرد طلاق دے دیتا ہے، اگر نہ بھی دے تو عورت اس کو وارن کرتی ہے اور پھر عدالت میں خلا فائل کر دیتی ہے. خلا کا جب فائل ہو جانا ہے وہ بھی پھر اس کی صورت جو ہے وہ طلاق کی ہی شکل میں نکلتی ہے. بلکہ کالم نمبر جو ہمارا نکاح نامے کا ہے 18، اس میں عورت کو حق تفویض کیا جاتا ہے طلاق کا. وہ کالم فل اپ کر دینا چاہیے تاکہ جو عورت ہے وہ اس کے پاس بھی ایک حق ہو. دونوں میاں بیوی پھر اس حق کو جب دونوں بجانب ہوں گے، دونوں کے پاس یہ رائٹس ایکول ہوں گے تو پھر شاید کمپرومائز کے لیے کوئی راستہ دونوں میں نکل آئے. اب پڑھے لکھے خواتین و حضرات بھی ہوتے ہیں اور جو ایسے لوگ تنگ دستی والے ہوتے ہیں وہاں خوشحال فیملیز بھی ہوتی ہیں جن کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا. ان کا صرف ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ بیوی سے جھگڑنا، اور بیوی کے لیے ایک ہی مسئلہ ہوتا ہے جو کہ شوہر سے اس نے کس طرح نبرد آزما ہونا ہے جب اس نے گھر آنا ہے.
अब शौहर और बीवी के ये जो झगड़े हैं ये अदम बर्दाश्त की वजह से ही पैदा करते हैं। फैमिली जो इंटरफेरेंस है वो भी इसकी एक बहुत बड़ी रीज़न बन जाती है समटाइम, कि अब इसमें होता ये है, करना ये चाहिए जो अब हम मिसालियत के लिए मेरे पास कोई केस आता है, मैं बाकी दोस्तों को भी मशवरा देता हूँ कि आप उस केस की फ़ीस ज़रूर लें, लेकिन मैं अपने जो मेरे पास फैमिली केसेस आते हैं तलाक से रिलेटेड, खुला से रिलेटेड, मैं उसमें अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़र जानकर कहता हूँ कि मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि दोनों पार्टीज़ का पैचअप हो जाए। और इसके लिए मेरा नंबर भी स्क्रीन पे आ रहा है। आप लोगों का अगर कोई मसला है शादी ब्याह से रिलेटेड, सामान जहेज से रिलेटेड और तलाक से रिलेटेड कोई इशू है, कोई घरेलू जो, तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपका केस लेंगे और इंशाल्लाह ताला आपको जो मिसालियत है वो भी करवाने की पूरी कोशिश करेंगे।